یہ پڑھا تھا ہم نے کل ٹھیک ہے. بیل غرر سے پڑھنا ہے. یہ پڑھ لی تھی سر جی سے اگلی یہ یہاں سے. پڑھے جی بسم اللہ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن فرح وهذا لفظه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عتاس بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين لبستين فعلتين لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال السماء فاشتمال السماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. اچھا یہ رکے اس میں نا یہ غلطی عطائن ہے، یہ انہوں نے عطاس بنا دی ہے. یہ نا اس میں بڑی غلطی ہے. عطائن کیا ہے؟ عطائن. نہا عن بیعتین، آپ نے نہ کیا کس چیز سے؟ دو طرح کی خرید و فروخت سے. دو طرح کی خرید و فروخت سے اور دو طرح کے پہناووں سے. لبستین کا معنی پہناوا، کپڑے اوڑھنے کا طریقہ. فعلتن کا وزن جو آتا ہے نا یہ نو کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ نو کے لیے. نو کے لیے. اس طرح فعلتن کا وزن آتا ہے مرہ کے لیے. کس کے لیے؟ مرہ کے لیے. اما البیعتان والملامسۃ والمنابذۃ، ملامسہ اور منابذہ. صحیح ہے. منابذہ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا. اور ملامسہ کا معنی کیا ہے؟ چھونا. تو قبضہ کی صورت یہ ہے کہ دونوں جانبین جو ہے نا، دو بندے جو اپنی اپنی چیز ایک دوسرے کی طرف پھینک کر تبادلہ کرے، اور صرف پھینکنے سے ہی تجارت پکی ہو جائے، دیکھنے اور سوچنے کا اختیار اس کے اندر نہ ہو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی. آپ اپنی چیز پھینکیں گے، میں اپنی چیز پھینکوں گا. اب آپ کی قیمتی ہوئی یا میری قیمتی ہوئی، کسی ایک کی ہوئی، ایک کو فائدہ ایک کو نقصان. تو یہ پھر اس کے اندر مطلب کوئی سمجھ نہیں، کوئی دیکھ نہیں، کوئی چیک نہیں. تو یعنی کسی کو بھی دھوکا ہو سکتا ہے، کسی کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی جس نے پھینک دی بس چیز ہوگی، جس کی طرف گئی ہاں، اس کی ہوگی، چاہے وہ صحیح ہے یا جیسی بھی ہے. جیسی بھی ہے، اچھی ہے، وہ اس کی قسمت ہے. اور صحیح. ملامسہ کیا ہے؟ کہ پکڑنے سے، اندھیرے میں سودا کر لیا، اندھیرے میں کسی چیز کو چھو لیا. اب جس کو بھی چھوا اس نے وہ اس کی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، قیمتی چیز یعنی یہ چوری. دو الگ الگ طریقے ہیں خرید و ہاں فروخت کے. بالکل. دیکھیں نا، اچھا. اب وہ قیمتی چیز کو بھی چھو سکتا ہے، ردی چیز کو بھی چھو سکتا ہے. مثلا جی. پیسے اس نے مطلب پیسے اس نے مثلا دینے ہیں، مثلا جو ہے مطلب آپ کہہ لیں کہ 10,000 روپیہ وہ ہاتھ لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے وہ 100 روپے کی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا. 50,000 کی ہو. کیا خیال ہے؟ جی. اندھیرے میں جو چیز ہاتھ میں آ گئی بس وہ اس ہاں کی، وہ اس کی، جس چیز کو چھو لیا. جس کو چوری. اب ظاہر ہے اس میں ایک کو فائدہ اور ایک کو جی. نقصان ہو رہا ہے. اچھا. وہ اما لبستانی فاشتمال السما، اشتمال السما. صحیح ہے. اس سے منع جی. کیا. دو کا نام ہے، پہلا جو ہے اشتمال السما. کیا ترجمہ اس کا؟ یحتبی الرجل
یہ کہ آدمی جو ہے وہ لپٹ جائے، کپڑے میں لپٹ جائے، فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں، کاشفن اس طرح کے، اس حال میں کہ اس کی شرمگاہ پہ کوئی کپڑا نہ ہو، اولیس علی فرجی من شیء، ایسے یعنی کہ کیسے لپٹے گا سر جی؟ کپڑا جب لپٹ گیا اس کے گرد تو پھر تو وہ سارے ڈھکا جائے گا نا۔ دوسرا یہ کہ اپنے اوپر کپڑا اس طرح لپیٹ کر وہ بیٹھے، صحیح ہے، جس سے اچھا، اس میں جسے بیٹھے سطر کھل جائے۔ سطر کھول جائے، صحیح، یا سطر پہ چیز ہی نہ ہو، صحیح، اس طرح جی، وہ اپنی چادر کو لیتا ہے نا کہ نیچے سے جو ہے نا اس کا سطر نظر آئے، پورا نہیں آتا وہ کپڑا۔ ہاں، صحیح۔ وہ ایک دھوتی سی پہنتے ہیں نا نیچے، وہ جی اگر جی نہ جی ہو، ٹھیک ہے، صرف کھلی چادر ہی بندہ پہن لے، صحیح، تو جی یہ ظاہر ہے کہ پریشانی کا باعث ہے۔ جی تو اشتمال السما کا مفہوم انسان سر سے پاؤں تک ایک ہی کپڑے میں لپٹ جائے، ٹھیک ہے، اور کوئی اچھا ہاتھ پاؤں باہر نہ ہو، یہ بھی مفہوم ہے اس کا۔ انسان اچھا ہاتھ بھی اندر کر لے، جسم بھی اندر کر لے، اور اپنے آپ کو باندھ لے، صحیح۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آتی ہے جس سے اس نے خود کو بچانا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہاتھ نہیں جی نکلتے وہ چیز اس کے منہ پہ لگتی ہے، صحیح ہے، وہ تو گیا بالکل۔ جان سے، سر جی کوئی حملہ، کوئی کیڑا مکوڑا اس پہ حملہ کر دیتا ہے، کوئی جانور اس پہ حملہ کر دیتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جی جی تو ٹھیک ہے، یا خود اس کو نا مثلا یوں سمجھے کہ نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھڈا لگتا ہے، کیا لگتا ہے، جی ٹھڈا لگتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ ٹھوکر لگ جاتی ہے، جی صحیح، پھر تو وہ گرے گا منہ کے بل، جی کیا ہے، بالکل یعنی بہت سارے بالکل ایسے۔ مفاسد ہیں، بہت سارے جی مفاسد، ایک تو یہ اس کا مفہوم ہے، اور دوسرا یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے، نیچے انہوں نے جی وضاحت کی ہوگی مزید۔ یہ بلامسا آ گیا، اچھا جی، یعنی کہ ان تلمس الثوب الذي تريد شراب یمسه بیدہ ولا ینشرہ، اس کو آگے پھیلائے نہیں، ٹھیک ہے، بس ہاتھ لگنے سے بے پکی، جی ٹھیک ہے۔ منابضہ، میں نے آپ کی طرف کپڑا پھینکوں گا بے پکی ہو جائے گی۔ جی دوسرا اس کی تفسیر یہ کہ پتھر پھینکے، کیا کرے، جہاں پتھر تک پتھر پھینکے۔ جائے گا چیز آپ کی۔ اور اشتمال السما ان یشتمل فی ثوب واحد یضع طرف الثوب علی عاتق الیسر، کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے بائیں کندھے پر کپڑے کے دونوں سائیڈز رکھ لے، اور دائیں طرف جو ہے نا، دائیں سائیڈ میں وہ نا صدل کرے، کیا کرے، لٹکا لے، یعنی کہ بائیں پہ دونوں طرف آ جائیں، اور دایاں جو ہے نا اس کے اوپر کپڑا، کچھ کپڑے کا کچھ حصہ لٹکا لے، صحیح، یہ ایک صحیح۔ تفسیر تو یہ ہے اس سما کی، ٹھیک ہے۔ اور احتبا یہ ہے کہ اس طرح کپڑا باندھنا کہ شرمگاہ پہ کوئی چیز، یعنی آدمی بیٹھ جائے، اپنی دونوں سورینوں پہ بیٹھ جائے، اور اپنی پنڈلیاں گاڑ لے، صحیح ہے، جس طرح جی عموماً بابے جو ہے نا جمعے کی نماز میں نا بیٹھتے ہیں، جمعے کے خطبے میں جی ایسے پنڈلیاں اوپر کر لیتے ہیں، صحیح ہے، اور جی جو منہ امام کی طرف، اور آگے ہاتھ جو ہے وہ پنڈلیوں کے نا ارد گرد ڈال جی لیتے لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہیں۔ تو اس صورت میں شرمگاہ کے ظاہر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، صحیح ہے، تو اس کو جی اعتبار سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور سما کا جو مفہوم انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک ہی کپڑے میں خود کو پوری طرح ڈھانپ لے، صحیح ہے، اور ہاتھ بھی جی اندر آئے، بہرحال یہ دو تین تفسیریں ہیں اس کی۔ آگے جی، قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس بن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان ابا وعبد جی الرزاق الخدریہ، ابا سعید الخدریہ،
خدریہ اور شہاب کی شین کے نیچے زیر ہے، عن ابن شہاب. ٹھیک ہے. قال آگے پھر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع جبل الحبلة. یہاں بھی غلطی ہے، جبل نہیں حبل ہے. عن صحیح حبل ہاں، الحبلة بیع حبل الحبل. یعنی حاملہ جانور کے، حاملہ کے حمل کی، حاملہ کے حاملہ کے حمل کی. یعنی حاملہ جانور کے بچے کے بچے کی، بچے کے بچے کی بہ، بچے کے بچے کی بے. اس کی صورت یہ تھی کہ جاہلیت کے اندر ایک آدمی جو ہے نا دوسرے کو اونٹ بیچتا. یعنی مثلا ناصر بھائی نے مجھے اونٹ دیا، میں نے ان سے خرید لی، اب میں نے ان کو پیسے دینے ہیں نا، تو میں جی کہتا کہ یہ جو اونٹنی آپ نے مجھے دیا، اونٹنی یہ حاملہ ہوگی، صحیح ہے، جی آگے پھر جو ہے نا یہ مادہ جنے گی، کیا جنے گی، مادہ جنے گی. اور وہ مادہ پھر حاملہ ہوگی، اور وہ جو جی بچہ دے گی نا، جی وہ جو بچہ دے گی. یعنی تیسری نسل، وہ میں آپ کو اس کی طور پہ دوں گا، یعنی اس کی قیمت کے طور پر. بات سمجھے گی نہیں؟ نہیں یہ کہاں سے اتنی لمبی چوڑی سوچتے ہوتے تھے سر جی، اتنی دور دور کی لین دین کے سلسلے. یعنی کہ کوئی سودا کیا جاتا تو اس کی ادائیگی کے لیے، ٹھیک ہے. جب یہ اٹھنی مادہ بچہ جنے گی، پھر وہ ہاں بڑی جی ہو کر حاملہ ہوگی، پھر جی اس وقت جو وہ بچہ جنے گی، صحیح پھر ہے. اس کے ہاں ساتھ اس کا وہ سودا ہو رہا ہے. ہاں، ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ میں تجھ سے اس حاملہ اونٹنی کے بچے کی بے کرتا ہوں، جیسا کہ اگلی روایت میں نا یہ صحیح. ہے. اب یہ دیکھیں، اب اس کے اندر خرابی دیکھیں، یعنی کہ ایک طرف سے اونٹنی لی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے اس کو وہ چیز دی جا رہی ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی. کیا؟ جو ابھی جو بھی پیدا پیدا نہیں ہوئی چھوڑ کے سر جی، اس کے امکان بھی نہیں ہے پیدا ہونے کا جلدی. یعنی معدوم ہے، صحیح، یعنی امکان تو ہے نا. وہ تو بہت دیر سے وہ دے گی، جب جنے گی پھر اس کے بچی جنے گی، پھر آگے جا کے بڑی ہے. ہاں، یعنی ایک تو وہ پیدا نہیں ہوئی، معدوم چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ اس کی جو مدت ہے وہ بھی مجہول ہے، کتنا عرصہ کوئی پتہ نہیں. کوئی پتہ نہیں. تیسری پھر وہ بھی چیز بھی مجہول ہے، صحیح ہے. جی پھر آپ کو پتہ ہے، ظاہر ہے اگر وہ بچہ نہ جنم دے، جی ایک کا فائدہ ایک کا نقصان جوا بھی ہے. اور وہ کسی وجہ سے مر جائے، ہاں، بچے ہی مر جائے. اندر بچہ ہی مر. اچھا، تو بہرحال یعنی کہ جس علاقے کے اندر، یعنی جس ماحول میں اس طرح کے کام ہو، یہ تو وہاں یہ چیزیں تو اس طرح کی ہوتی ہیں. بڑی عجیب بات ہے ویسے سے، جو اس طرح مانتے تھے خرید و فروخت پہ، ان کے لیے بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ یہ مان جو جاتے شارع ہے نا سنن نبی داؤد کے، وہ بتا جی. رہے ہیں کہ ہمارے پنجاب اور سندھ کے بعض خاندانوں میں نا یہ رائج ہے کہ لوگ اچھا رشتے ناطے میں بٹا سٹا کرتے ہیں. یہ جب مقابلے میں کوئی لڑکی موجود نہ ہونا، جی وہ شرط لگاتے ہیں کہ اس جوڑے سے آئندہ جو لڑکی پیدا ہوگی نا، جی وہ آپ نے ہمیں دینی ہے. صحیح. اسے وہ لوگ پیٹ دینے، صحیح، اچھا یعنی پیٹ دینے، جس کو وہ کہتے ہیں تین ساک. کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں سر جی، سمجھ نہیں لگی. سندھی کا کوئی لفظ ہے، انہوں نے لکھا، میں لکھ دیتا ہوں. اچھا ساک کا تو پتہ ہے نا، رشتہ. جی ساک کس کو کہتے ہیں؟ رشتے کو کہتے ہیں. جی اور تہین کا معنی ہے پیدا ہونے والا، آئندہ پیدا ہونے والا، آئندہ. اچھا پیدا ہونے والا. یعنی کہ یہ حالت ہے لوگوں کی. رحم کرے. بس
اچھا نہا اللہ تعالیٰ عن ہدایت دے. حبل ابلا ابل ابلا حمل کے حمل کی بحث سے کیا کیا منع کیا. آئیے دیکھیں تفسیر آ گئی. وحبل الحبل ان تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت. جنم دے ٹھیک ہے بچے کو اپنے پیٹ سے بچہ جنم دے پھر وہ بچہ آگے پھر حاملہ ہو مادہ جس کو جنم دیا گیا جس کو جنم دیے گئے. آگے. باب في بيع المستر. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا صالح بن عامر كذا قال محمد قال حدثنا الشيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي إلى الناس زمان عزوز يعز. ان قریب لوگوں پر آئے گا ایک ایسا زمانہ عزوز سخت یعنی عزوز ایسا زمانہ جس کے اندر دوسروں کا احساس نہیں کیا جائے گا بخل کیا جائے گا. صحیح ہے. عزا کا معنی ویسے ہوتا ہے دانتوں سے پکڑنا. دانت سے پکڑنا. صحیح ہے. ان قریب جی. لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جو وقت کاٹ کھانے والا ہو. کیا ہوگا؟ کاٹ کھانے والا. ہاں کاٹ کھانے والا. یعض یعض نہیں یعض ویوم یعض الظالم. کاٹ کھائے گا الموسر یعز الموسر ہاں علی ما فی یدیہ کاٹ کھائے گا دولت مند اس چیز پر جو اس کے ہاتھ میں ہے یعنی مال. ہاں ولم یعنی یؤمر وہ کسی کو بذالک دے اور گا خود ہی جی اپنے دانتوں سے پکڑے گا اور آگے کسی کو نہیں دے گا. جی ولم یؤمر دانتوں سے بذالک اور اس پکڑنا کو سر ایسا جی حکم نہیں دیا دانتوں سے یعنی پکڑنا ایک محاورہ بھی ہے نا وہ جو کنجوسی کے اس میں. ہاں بالکل وہی اس میں کنجوسی مراد یعنی صدقہ کرے گا نہ قرضہ دے گا بلکہ بخیل ہی بنا رہے گا. جی صدقہ بھی نہیں کرے گا قرض بھی نہیں دے گا بلکہ کیا بنا رہے گا بخیل بنا رہے گا. بخیل. بخیل. چلیں ولم یؤمر بذالک اور اس کا اسے حکم نہیں دیا گیا. قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور مت بھولو مہربانی کو اپنے درمیان. سورہ بقرہ. وَيُبَايِعُ الْمُسْتَرُّونَ اور خرید و فروخت کریں گے پریشان لوگ. وقد نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تحقیق منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیع المستر پریشان کی خرید و فروخت سے وہ بیع الغرری اور دھوکے کی بیع سے وہ بیع الثمرتی قبل ان تدرکا اور پکنے سے پہلے پھل کی خرید فروخت سے. ہاں روایت کی سند تو ضعیف ہے آپ نے دیکھ لی ہے شیخ ان کے الفاظ ہیں شیخ من لیکن مجبور کی جو تجارت ہے اس کی نا مطلب کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. کوئی ظالم کسی کو جبرن اپنی چیز فروخت کرنے پر مجبور کرے تو یہ بیع فاسد ہے. کوئی کسی کو جبرن کہہ کہ مجھ سے یہ چیز لو. انسان مقروض اور قرض کی ادائیگی کے لیے مجبوراً اپنی لازمی ضرورت کی چیزیں اور اونے پونے دامنوں میں فروخت کرنے لگے تھوڑے دامن میں. یہ بیع ہو تو جاتی ہے مگر یہ بات آداب اسلامی کے خلاف ہے. مقروض کو مہلت دی جانی چاہیے تعاون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی بندہ اس کے پاس زائد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. مجبوری کی یعنی دو صورتیں ہوں کوئی کسی کو مجبور کرتا ہے ظلم کرتے ہو تو یہ بیع فاسد. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندے کو ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی وہ بیچارہ اپنا موبائل جو 50,000 والا ہے وہ بیچارہ بیچ رہا ہے 20,000. سمجھے گا نہیں جی تو ایسی صورت میں اس کو مہلت دی جائے اس کا تعاون کیا جائے. بیع اگر آپ 20,000 دیتے ہیں تجارت ہو جائے گی لیکن یہ آداب اسلامی کے خلاف. کس کے خلاف؟ آداب اسلامی آداب کے اسلامی کے. ہاں مطلب تجارت تو ہو جائے گی کیونکہ ظاہر ہے اس میں دونوں کی طرف سے رضامندی. جی باب فی شرکت. باب فی الشرکۃ. قال حدثنا محمد بن سلیمان المسیسی
مصیصی مصیصی مصیصیو آگے یہ انہوں نے اضافہ کیا ہوا ہے، باقی نسخوں میں نہیں. مصیصی قال حدثنا، بس چھوڑ دیں اس کو، کیا لکھا. قال حدثنا محمد بن زبرقانی اس کا عن ابی تلفظ ہے زبرقان، زبرقان، مصیصی اور زبرقان زبرقان. ہاں سسٹر طاہرہ نے کہنا یہ بڑی مشکل کتاب. میں زبرقان. کہہ تو رہی ہوں سر، دل میں کہہ مصیصیو رہی ہوں آج. قال حدثنا محمد بن الزبرقانی عن ابی حیان تیمیہ عن ابی اب تیمی والا ہریرہ. نہیں پڑھنا، تیمی ہی پڑھنا، پیچھے آنا ہے. جو آخر والا ہوتا ہے نا اس کا اعراب پہلے کو دیکھ کے پڑھتے ہیں. صحیح ہے. تیمیہ عن ابی مبین ہریرہ. عن ابی حیان یہ مبین ہو گیا، تمیمی یہ بدل وصف بیان ہو. ٹھیک ہے، یا مبدل منہ بدل بنتا ہے یا موصوف سے وقت بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا صرف سر جی ایک فائدہ ہوا ہے مجھے کہ پہلے نا مجھے شرح بہت مشکل لگتی تھی، شرح ابن عقیل، اب جب سے یہ شروع کی وہ آسان لگنے لگ گئی. کیا بات ہے، کیا بات. عن یعنی کہ ابی یہ وہ ہریرہ رضی اللہ عنہ. ڈاکٹر جو ہے نا، ڈاکٹر صحیح ہے، وہ اصل درد کو ختم کرنے کے لیے نا جی ایک دوسرا وہ ٹیکا انجیکشن لگا دیتے. لگاتے ہیں. بالکل کیا ایسے ہی بات. ہوا ہے. یہ آگے جو ہے نا، اب یہ چیزیں مشکل اب بڑھیں گی نا. 2 سیمسٹر آپ کے 2 رہ گئے. 3 رہتے ہیں سر جی. اچھا 3. مطلب کہ شروع چھٹا ہوا ہے. چل رہا ہے نا ابھی، چھٹا بھی چل رہا ہے، یہی رہتا ہے ابھی زیادہ سے زیادہ تو. اور پھر 7واں 8واں 2 ہو گیا تو 2.5 تو ہیں. 2 یعنی ہے نا. جی 2 2 تو کے ہیں. اندر آگے پھر حدیثیں اس طرح کی آئیں گی. کیا خیال. اوف، تو چلیں مشکل نہیں ہے. چلو کرتے ہیں کچھ. مطلب شرب نکیل تو آخر تک آسان ہو جائے گی. شرب نے عقیل تو اب بہت آسان لگتی ہے، وہ تو آرام سے پڑھی جاتی ہے. ماشاء. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہے نا. ان اللہ تعالیٰ یقول انا ثالث الشریکین، میں 2 شریکوں میں کا تیسرا ہوتا ہوں. معلوم یکن، جب تک کہ خیانت نہ کرے احدہما ان میں کا کوئی ایک، صاحبہ اپنے ساتھی سے. فَإِذَا خَانَهُ، تو جب وہ خیانت کر لیتا ہے، خرجت من بینہما، میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں. کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے. ابو حیان التمیمی مجہول راوی. صحیح ہے. ہم لڑکتنی نے اس کو معلول قرار دی. باب فل آگے کون سا باب ہے آپ کے پاس؟ باب فی المضارب فی یخالف. المضارب یخالف. باب ہے اس ایجنٹ کا، وکیل کا، جو ایسا تصرف کرے یخالف، جو مالک نے نہ کہا ہو، جو مالک نے نہ نہ کہا. کہا. پڑھے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن شبیب بن غرقدہ قال حدثني الحي عن عروة یعنی البارقیہ قال آتاه النبي صلى الله عليه وسلم دینارا یشتری به اضحیة او شاة اضحیة او شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 دینار دیا کہ وہ اسے خریدیں، ایک قربانی یا ایک بکری. تو انہوں نے اس سے 2 بکریاں خریدی، تو ان میں سے ایک کو 1 دینار کے بدلے بیچ دیا. فَأَتَاهُ، اور آپ لے کر آئیں، اور وہ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 بکری اور 1 دینار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، برکت کی ان کی بیع میں. اور اگر وہ خریدتے مٹی لربی حفیظ، تو وہ اس میں بھی فائدہ حاصل کرتے. اگر وہ مٹی خریدتے نا، مٹی، اس میں بھی انہیں کیا ہو جی، جاتا، فائدہ حاصل. فائدہ ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی. اب اس
صحابی نے وہ تصرف کیا ہے جس کی آپ نے اجازت نہیں دی. صحیح ہے. اور اگر وکیل ایسا جی تصرف کر لے جو مفید ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, مفید ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ہے. نہیں. تو یہ دیکھیں, ایک دینار سے جو ہے نا دو بکریاں خریدی, پھر ایک دینار کے عوض ایک بیچ دی. یہ دیکھیں جنس بدل رہی ہے, تبدیل ہو رہی ہے. یہ اس کا کیا مطلب ہے سر جی؟ یہ اس طرح بھی یہ کیا ہے عضویت ہے؟ قربانی کا جانور یا بکری, ایسے اچھا آپ یعنی قربانی خریدنے کے لیے بھیجا نا, پھر یہ صحیح. قربانی خرید لی. جی ہوں. اس کے شروع میں ہے مسدد. مسدد کے متعلق جانتے ہیں نا آپ؟ مسدد بن مسرحد بنی ہاں, مسربل مسربل بنی مسرحب, مسربل بنی یہ تو جانتے ہیں سر. مزندق ابن, جی ارندل ابنی سرندل ابنی گرندل ابنی. کیا ہوا, چلے بھلا وہ مسدد کا نام یاد. جی قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا أبو المنذر قال حدثنا سعيد أبو المنذر قال حدثنا سعيد أخو حماد بن زيد قال حدثنا زبير بن الخريتي عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف. یہ یہ روایت خرید لفظ ہے, ٹھیک ہے, خرید لفظ ہے. ہاں خرید. آگے قال حدثنا قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال آخری جو لفظ ہوتا ہے نا أخبرنا جس میں نکیر ہوتا ہے اس میں ملانے کے لیے تنوین پڑھ دیا کریں, کثیر كثير العبدی. كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن هزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له أضحية یہ بدينار. غلطی ہے, ٹھیک ہے, اوپر نہیں آنا چاہیے. ہاں یہ غلطی. اشتراها فشترا, اس کا حمزہ تو وقتی ہے ہی نہیں, پھر وہ وصلی ہے نا. اس لیے بیچ میں فاشترى بدينار وباع بدينارين فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته. ٹھیک ہے, یہ پہلے ہو چکا ترجمہ. جی بس. آگے باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. اتجر تجارت کرنا, یعنی بغیر ایسے کسی اس شخص کی کے بارے اجازت. میں جی کرے ترجمہ. ایسے شخص کے بارے میں باب جو تجارت کرے کسی شخص کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عمر بن حمزة قال اخبرنا سالم بن عبد الله عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم ان يكون مثل صاحبي فرق الأرز فليكن مثله. قالوا ومن صاحب مثله فليكن مثله قالوا ومن صاحب فرق الأرز یا رسول اللہ أرز. من استطاع منکم, تم میں سے جو طاقت رکھے, جو استطاعت رکھے کہ وہ ہو جائے, صحیح ہے, چاولوں کے ٹوپے والے کی طرح کا, تو وہ ہو جائے. جس طرح چاولوں کے ٹوپے والا بندہ تھا نا, اس طرح کا وہ بندہ بن جائے. صحابہ نے پوچھا وہ کون تھا؟ فذکر حدیث الغار,
آپ نے پھر غار والوں کی حدیث بیان کی. حین سقط علیہم الجبل، جب ان پر پہاڑ چٹان گر پڑی. گر گیا. قال کل واحد منهم اذکروا احسن عملکم، اپنا سب سے اچھا عمل یاد کرو. وقال الثالث، تیسرے نے کیا کہا تھا؟ اللہم انک تعلم انی استأجرت اجیرا بفرق ارض، اے اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک میں نے ایک مزدور کو مزدوری پہ رکھا ایک ٹوپے کے عوض، چاولوں کے ایک ٹوپے کے عوض. فلما امسیت عرضت علیہ، جب شام میں نے کی تو میں نے اس پر اس کا حق پیش فابا یاخذ، اس نے لینے سے انکار کر دیا اور چلا گیا. میں نے کیا کیا؟ فثمرته له، میں نے انہیں کاشت کر دیا. حتی جمعت له بقرا، یہاں تک کہ میں نے اس کے لیے اس پیسے کی گائیں ورعاها جمع کی. اور چرواہے اکٹھا کر لی، گائیں اور چرواہے لے لی اس کے. اور فلاقینی، پھر وہ مجھے ملا کسی موقع پر. فقال، اور کہنے لگا اعطنی حقی، مجھے میرا حق وہ جو تھا نا وہ دے دے. فقلت، میں نے کہا اذهب الى تلك البقرة ورعائها فخذها، جاؤ اور جا کر یہ گائے اور یہ چرواہے لے لو. فذهب فاستاقها، وہ گیا اور اس نے وہ ہانک لی. کیا لیے؟ آنکھ ہاں لی. جی. یہاں کیا بقر اسم جنس کے طور پہ ہے نا سر جی، گائیاں اور چرواہے، مطلب کہ جمع ہاں بہت جی، ساری. جمع، بالکل 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 جمع سمجھیں سے. بلکہ یہ لفظ ہے نا بقرن، یہ ہے ہی اسم جنس. جب اس کی واحد استعمال ہوتی ہے بقرتن، جی وہ بقرہ ہوتی ہے. ہم جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جنس جمعی کہتے ہیں. اس کو اسم جنس جمعی کہتے ہیں. جیسے تمارت، تمرن کی تمارتن. جی. جی آگے، باب فی الشرکۃ علی غیر رأس مال. قال حدثنا عبید الله بن معاذ قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب نصیب، يوم بدر. قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجي انا وعمار بشيء. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں شریک تھا، میں اور عمار اور سعد، اس میں جو ہمیں حصے میں دیا گیا بدر کے دن. تو جو ہمیں فرماتے ہیں ملے گا، جو جو ہمیں ہمیں ملے گا. ملے گا نا، اس میں ہم تینوں شریک ہوں گے. شراکت ہے نا. جی. فجا تو آئے سات دو لائے اور میں نہ سعد لایا. 2 شادی لائے، ہاں، میں ہمیں اور کچھ عمار نہیں کچھ لانا. نہیں لائے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر شریک بنے کہ نہیں بنے؟ بن گئے نا، کیسے بنے؟ کیونکہ معاہدہ جو کر لیا تھا کہ صحیح آپس میں جو مال ملے گا ہم اس کے کیا ہوں گے؟ سب شریک ہوں گے. شریک ہوں گے. 2 3 یا زیادہ محنت کش افراد آپس میں یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم جو بھی کمائیں گے تو سب میں مشترک ہوگا. اسے شرکت الابدان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شرکت الابدان. امام مالک، سفیان ثوری، احناف استقال ہیں. امام احمد کی بھی ایک رائے ہے کہ یہ درست ہے، یعنی ہو سکتی ہے شرکت کے اندر، مطلب تجارت کے اندر شرکت، مال پرافٹ کے اندر شرکت، سمجھے کہ زمین داری کے اندر شرکت. آگے مزید اس کی ڈیٹیل آ رہی. اچھا، جی سسٹر تیرا نے کہنا ہے کافی ہے. جی سر جی، 9:30 ہو گئے. صحیح. بہت ساری پڑھنی. ہاں جی، یہ نہیں ہوئے 10 بجے. چلیں ٹھیک ہے. پھر آج کتنی حدیثیں ہم نے پڑھ لی؟ حدیث یہ نمبر